اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ دیکھیں، امت پارا پارا نہ ہو، امت میں انتشار نہ ہو، اس کے لیے جو نقطہ وحدت ہے اس کو انتشار سے بچانا پڑے گا۔ اہل سنت والجماعت کا پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے ملک کی اکثریت کا نقطہ وحدت، مرکز وحدت کیا ہے؟ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ازواج نبی، امہات المومنین، اہل بیت اطہار اور قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کی جماعت ہے۔ جو اس نقطہ وحدت کے کسی ایک جز کی بھی سب و شتم یا تکفیر کرے گا تو وہ انتشار اور انارکی پھیلائے گا۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے پاس ہمارے مسلمان ہونے کی ظاہری دلیل ہے، قرآن اور سنت سے کوئی دلیل نہیں، لیکن وہ صحابہ کہ جن کے دلوں کے تقوی اور پاکیزگی کی گواہی قرآن نے دی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ صحابہ جو مخاطبین اولین تھے، جن کے بارے میں رب نے کہا کلًا وعد اللہ الحسنی، وہ صحابہ جن سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ جن کے بارے میں بیت رضوان سورہ فتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کی آیت نازل ہوئی، وہ صحابہ جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، وہ صحابہ جنہیں قرآن نے اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المہتدون، اولئک ہم المفلحون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، یعنی ان صحابہ کی تکفیر کرنے والا، ہم حرمت تکفیر مسلم کے قائل ہیں۔ ایک عام ادنا گناہگار مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہ او بہا احدہما، جو کسی ایک انسان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ فٹ بال کی طرح لوٹ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو وہ صحابہ جن کی پاکیزگی کی گواہی رب کا قرآن دے، ان کو کافر قرار دینے والا وہ خود بخود اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکال رہا ہے۔ دیکھیں، بخاری شریف کے اندر، ترمیزی کے اندر، مسلم کے اندر یہ ابواب ہے، من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحریم سب صحابہ، کہ فرمائے صحابہ کو کافر کہنے والا، صحابہ کو سب و شتم کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ ہم 1300-1400 سال کے قرآنی آیات، احادیث نبوی پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، ہر جمعے کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ جس نے ان سے محبت کی فبحبی احبہم، میں ان سے محبت کروں گا، جو ان سے بغض کرے گا میں ان سے بغض کروں گا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جو صحابہ کو تکلیف دے گا حدیث، وہ مجھے تکلیف دے گا، جو مجھے تکلیف دے گا اللہ کو تکلیف دے گا، جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ جلد اس کو پکڑے۔ میں ایک مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو سن لیں کہ ہر ملک کی ایک جغرافیائی سرحد ہوتی ہے، ایک نظریاتی سرحد۔ حملہ ہوتا ہے، وہ جغرافیائی سرحد پر ہو تو 6 سپٹمبر 1965 کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا۔ حملہ نظریاتی سرحد پر ہو تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اصحاب کرام ہمارے لیے سروں کا تاج ہے، آنکھوں کا سرما ہے، دل کی دھڑکن ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا مان ہے، ہماری شان ہے۔ اسی طرح
اہل بیت اطہار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین ہمارے سروں کے تاج ہیں. الحمدللہ ہمارے ممبروں سے جب شان علی پر بات ہوتی ہے تو بھی دلائل گننا مشکل ہو جاتے ہیں. جب حسنین کریمین کی فضیلت پر میں نے آپ کے اس اسٹیج پر بات کی تھی تو اہل تشیع کے علماء بھی اش اش کر اٹھے تھے. ہم بالکل ہمارے محافل میں ہمارے ممبر و محراب سے ایسی باتیں نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بغیر ایویڈنس کے بات کرنا. ہمیں وہ ویڈیوز دکھائی جائے، اداروں کو دکھائی جائے جس میں اہل بیت اطہار شان علی پر کسی نے بھی اگر سب و شتم کیا ہو، فسق و فجور کیا ہو، وہ لعنت اور کفر ان پر بھی لوٹے گا. لیکن صحابہ پر ایک آدمی نہیں ہے جو اسلام آباد کا حوالہ علامہ صاحب دے رہے ہیں. میں 20 مجالس کے اندر ہونے والی گستاخیوں کو ریفرنسز کے ساتھ کوٹ کر سکتا ہوں. کبھی خدا کی توہین ہوتی ہے کہ خدا کا دل بہلانے کے لیے پنجتن پاک کو بلایا گیا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو خدا اپنے نبی کے دانت بچانے کے لیے نہیں آیا وہ تیری مدد کے لیے کیا آئے گا. کبھی صدیق اکبر پر کفر کا فتویٰ، وہ حضرت عمر جس کے بارے میں حدیث میں ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، جس اللہ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کیا. لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا. اسی طرح امہات المومنین میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی قرآن سبحانہ ھذا بہتان عظیم میں دیتا ہے. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ 20 مجالس کے سینکڑوں واقعات ہیں. اور آپ نام لے کر کہے کہ جو صدیق اکبر کی تکفیر کرتا ہے، جو فاروق اعظم، جو عثمان غنی، جو امیر معاویہ، جو امی عائشہ، جو بناتے رسول کسی کی بھی تکفیر کرتا ہے، آپ نام لے کر کہے کہ وہ کافر ہو گیا. ہم کافر بناتے نہیں ہیں، یہ نقطہ سمجھ لے. ہم کافر بتاتے ہیں. پاکستان کی ایل او سی پہلے سے طے ہے. ہم تو پاکستان آرمی صرف بتاتی ہے، اسے کراس نہ کرنا. یہ حدود نظریاتی سرحدیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بتائیے. خود ہی اس باؤنڈری کو، اس ایل او سی کو کوئی کراس کرنے والا ہے، ہم صرف اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ تم باؤنڈری پار کر رہے ہو، تم سرحد کراس کر رہے ہو، تم دائرہ اسلام سے نکل رہے ہو. تو علماء کا کام کافر بنانا نہیں ہے، کافر بتانا ہے. یہ اگر آپ اپنی زبانوں سے بتائیں گے تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا.